السلام علیکم. ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا پروگرام ماحولیات کے متعلق اور موسمیاتی تبدیلی پہ تو ہمیشہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. اگر پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو گئی تو جو ماحولیات پر اور موسمیاتی تبدیلی پہ اثر پڑے گا اس کو ہم صدیوں تک ٹھیک نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی پر جب بم گرائے گئے تھے تو اس کے بعد ابھی تک ان کی نسلیں سفر کر رہی ہیں. تو ہمارے یہاں اگر ایٹمی جنگ ہوگی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور آج کل کے بم تو زیادہ طاقتور ہیں نا، تو یہ تو اور بھی تباہی مچا دیں گے. تو پوری دنیا کو اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہ ہو. اور یہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہوا، اس کے شواہد نہیں آئے کہ اس میں پاکستان انوالوڈ ہے. تو اس کے لیے وزارت خارجہ نے ہماری بڑا اچھا سجیشن دیا کہ بھئی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیں، اور انویسٹیگیٹ کرانے کے بعد جو بھی حل نکلتا ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سے. اور ایک بات اور جو کہ انڈیا اور پاکستان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم 2025 میں رہتے ہیں، اس لیے کہیں بھی اگر یہ شائبہ ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں ان کے ملک میں یا وہ کر رہے ہیں، جیسے بلوچستان میں ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ انڈیا اور ان کی خفیہ ایجنسیز اور ان کے اسپانسر لوگ انوالوڈ ہیں. تو یہ تاثر دونوں طرف سے ختم کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، نمبر 1. اور اپنے لوگوں کو خوش رکھیں ہم، تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے نا. وہاں بھی انڈیا میں بہت ساری تحریکیں ہیں جو چل رہی ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اور تو ہم اپنے لوگوں کو لک آفٹر کریں تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ جو کنسیڈرڈ، جو پڑھے لکھے اور سمجھدار دانشمند ہیں اور پولیٹیشنز ہیں بہت انڈیا میں پاکستان میں، وہ اس مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اب وہاں کچھ ایسے نادانشمند لوگ بھی ہیں جو اپنے تجربے اور تعلیم کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو کشمیر پہ حملہ کر کے آزاد کشمیر کو کیپچر کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے، جس طرح کہ ہم نے بنگلہ دیش کو کیا تھا. اور یہ کون صاحب ہے؟ اگر آپ پولیٹکس کے، سیاست کے طالب علم ہیں تو آپ ان کو آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. ڈاکٹر سبرامنیم سوامی اکنامسٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور عمر کے اس حصے میں ہیں. آئی تھنک ہی واز بورن ان 1939. عمر کے اس حصے میں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایٹم بم چلا دیں، کیپچر کر لیں، اور آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی خود کی عمر تو اتنی ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی جی لی نا. لیکن یہ ایکسٹریمسٹ اوپینین کو چھوڑیں آپ، اور ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ویڈیو فیس بک دیکھیں، اس پہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں کہ یہ پاگل پن کی ایڈوائز مت کریں انڈیا کو اور انڈیا کے پولیٹیشنز کو. اب ہم آتے ہیں اس بات پہ
کہ پانی کے مسئلے پر ہمارے ایک بہت ہی قابل ایڈوکیٹ ہیں، اٹارنی ہیں، جناب احمد بلال صوفی. انہوں نے ابھی ایک پروگرام میں جو انٹرنیشنل فورم ہے IPR سم تھنگ، وہ اس کی ان کے ساتھ ایک پروگرام انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے، اور وہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے. تو اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو ان کا لنک میں ڈال دیتا ہوں نیچے، اور ان کو دیکھیں. بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے انہوں نے، اور انپٹ دیا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا. مشرقی دریاؤں کو جو ان کے ایسٹ میں جو دریا ہیں تینوں، ان کو وہ بڑی اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں، ڈیمز بنا لیے ہیں. اور جو ہمارے دریا ہیں تین مغرب شمال والے، ان کو بھی ان کا جو 20% یا جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے، اس سے وہ کاشتکاری کر رہے ہیں، اس کا ہاف تو استعمال کر رہے ہیں وہ. تو ان کو اتنا بڑا انفراسٹرکچر اور اتنے سال لگیں گے ہمارا پانی روکنے کے لیے، اور وہ اس ٹیریٹری کو ابینس کا کوئی ورڈ نہیں ہے اس میں کانٹریکٹ میں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم پارٹ ہوں سلوشن کا، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور پارٹیسپیٹ کریں، اور ڈاکٹر سبرامنیم جیسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور کمنٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ پاگل پن کو چھوڑیں ہو. اور ویسے تو ایک مثال ہے نا کہ بوڑھے طوطے جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو ان پہ اثر تو نہیں ہوگا، لیکن ہم کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور ان کا ایک پورا گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اٹیک کر دو، قبضہ کر لو، مار دو. ایسے حکومتیں نہیں. انڈیا کا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا، بلکہ انڈیا بڑا ملک ہے، اس کا زیادہ نقصان ہوگا. اور وہ اکنامی میں ابھی تقریباً 3rd نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ کیوں اپنی اکنامی ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں جنگ سے؟ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی بات چیت کو ختم کرتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے، اور یہ کوشش کریے کہ ہم کوئی پازیٹیو انپٹ دے سکیں، اور شیئر کریے، اور لوگوں میں پھیلائیے کہ جو آگاہی کو پھیلانا ہی ہمارا مقصد ہے. تو آگاہی کو پھیلائیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.